حضور کا صحابی ہے، غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، بہت بڑا گناہ، پیشانی پہ لکھ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے محروم۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ محبوب نے لوح محفوظ پہ دیکھا، فرمایا میرے صحابی، اللہ رب العزت نے معاملہ تیرے لیے دیگر کو فرما دیا ہے۔ گناہ ایسا تھا، اختیار تھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ میری پوری گفتگو کا مرکز اس بات میں نہیں کہ معاذ اللہ حضور کے پاس اختیار نہیں تھے، اختیار تھا، حضور جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن آج 2018 کے مولویوں کو بتانا مقصود تھا مسجدوں کو تالے لگا کر سو جاؤ، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو 5 وقت کی نماز تب قبول ہوگی جب حسین راضی ہوگا۔ جمعہ معراج پہ پڑھاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ پہ پڑھاؤ، اور پھر کہو کہ ہم سے حضور راضی ہو جائیں، مان دی دشمن دی سہیلی ہے، اور ہم ذکر کریں تو شیعہ۔ خدا کی قسم اگر ذکر حسین کرنا شیعت ہے، میں عالم اعلان کہتا ہوں، میں اور میرے ملین سارے شیعہ ہیں۔ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ استاد محترم، کچھ شرم ہوتی ہے، نبی کا میلاد پورا مہینہ منایا جائے اور نبی جن کو دیکھ کے مسکرائیں، جب ان کا دن آئے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہوں۔ کس جمعے کی بات کرتے ہو؟ کس نماز کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم اگر حسین کربلا میں نہ جاتا، آج تمہاری مسجدوں میں معاذ اللہ منتر ہوتے۔ کس نے بچایا؟ اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کو یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، معاذ اللہ، یہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ خدا کی قسم ہمیں نہ تمہاری جنت سے کچھ لینا دینا ہے، ہم حسینی تھے، ہم حسینی ہیں، اور قیامت تک ہم حسینی رہیں گے۔ اور ہم نے جنت کے لالچ میں حسین کو نہیں مانا، ہم نے صرف حسین کے لالچ میں حسین کو مانا۔ اور خدا کی قسم اپنی نمازوں کا اجر بھی اللہ سے ہم حسین مانگتے ہیں، مولا علی مانگتے ہیں، مولا حسن مانگتے ہیں۔ دوستان محترم، حضور کا صحابی محبوب کی بارگاہ میں چلا گیا، اب باہر نکلتے ہیں تو سامنے پھر حسین، حضور نے واپس بھیج دیا کہ اے میرے صحابی چلا جا، اللہ تجھ سے سخت ناراض ہے، چلا جا۔ روایت ہے مستدرک ابن حاکم کی، حاکم ابن حاکم نے اسے بیان کیا ہے، وہ جب آدمی وہ رابی باہر نکلا، حسین کی نظر پڑ گئی، حسین آئے، دیکھا بھئی رو کیوں رہے گا؟ اب وہ جانتا تھا نواسہ رسول ہے، کہا بس حسین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا توبہ کے لیے، لیکن توبہ قبول نہیں کی گئی۔ فرمایا اچھا نیچے جھک، وہ بزرگ، وہ عرابی، وہ صحابی نیچے جھکے، مولا حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اس کے کندھوں پر بیٹھے۔ واہ کیا بات، سنت مصطفیٰ ادا ہو رہی ہے۔ وہ صحابی جھکے اور حسین اس کے کندھوں پر آ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اس کی پگڑی کھول لی، دستار کھول لی۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ اس کی زلفیں تھیں، مولا حسین علیہ السلام نے اس کی زلفوں کو، آدھی زلفوں کو ادھر سے پکڑ لیا، آدھی زلفوں کو ادھر سے۔ اب حسین بادشاہ علیہ السلام ادھر کی زلفیں کھینچتے ہیں، وہ ادھر کو مڑ جاتا ہے، حسین بادشاہ ادھر کی زلفوں کو کھینچتے ہیں، وہ ادھر مڑ جاتا ہے۔ خیر چلتے 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 پھر بارگاہ رسالت میں حضور اسلام تشریف فرما ہے، صحابی پھر مجرم کی طرح سامنے، حضور فرماتے ہاں میں کدھر؟ اب خاموش، بولا کچھ نہیں، اشارہ کیا ادھر۔ یا رسول اللہ ادھر۔ کیسا مان ہے، کیسا یقین ہے۔ آج بدبخت انسان کہتا ہے حسین کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابی جانتا ہے اگر حسین نے چاہ لیا تو اللہ وہ بھی کر دے گا جو تقدیر میں نہیں لکھا۔ اور خدا کی قسم ایک جملہ، تقدیر جسے کچھ نہ دے
تقدیر اسے کچھ نہ دے، شبیر اسے سب کچھ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر فرمایا اچھا اب نانا جان اس کے لیے دعا عرض کریں، فرمایا حسین اللہ نے منع فرمایا۔ ہاں یہ روایات میں ہے، عبداللہ ابن ابی کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سخت آرڈر تھا کہ میں اوپر 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھاؤ گے بخشش نہیں ہونی اس کی۔ کچھ معاملات تھے، فرمایا یا رسول اللہ ادھر، یا رسول اللہ اس کے لیے توبہ، فرمایا حسین اللہ نے منع فرمایا۔ یا رسول اللہ توبہ، اے حسین اللہ نے منع فرمایا۔ یا رسول اللہ اس کے لیے توبہ، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کا صحابی جنتی ہے۔ حسین چپ کر جا۔ یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں اللہ سے کہ یہ آپ کا صحابی جنتی ہے، فرمایا ہاں حسین اس سے آگے کچھ نہ کہنا، یہ جنتی ہے۔ رسول جانتے تھے اگر میرے اس جسم کے ٹکڑے میں یہ فرض کر دیا کہ جو اس صحابی کو چاہے وہ جنتی ہے تو پھر قیامت تک اصول ہو جائے گا، اس صحابی کو ماننا پڑے گا کہ اس کے چاہنے کے بغیر جنت عطا ہونی نہیں۔ دوستان محترم، مقصد صرف یہ ہے یہاں پر اکٹھے ہونے کا، یار آج کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، اس لیے خدا را میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیں۔ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کی قسم، قرآن سے بھی بڑا مجھے مصطفیٰ ہے، مجھے حضور کی قسم، اللہ کی قسم، ساری کائنات کی عبادتیں اکٹھی کر لو، حسین سے محبت نہیں، سب رائے گاہ ہے، سب کچھ رائے گاہ ہے۔ اس لیے خدا را اپنی زندگیوں میں حسین کو شامل کرو، امام حسن کو شامل کرو، امام علی کو شامل کرو، جناب رسالت امام علیہ السلام کی ساری آل پاک کو شامل کرو۔ اگر حضور کی آل کی محبت نہیں، ساری زندگی جہاد کرتے مر جاؤ، ساری زندگی عمر حج کرتے مر جاؤ، ساری زندگی سجدے کرتے مر جاؤ، سب کچھ رائے گاہ ہے، کچھ قابل قبول نہیں۔ اگر قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ آل محمد کی محبت ہے۔ اور خدا کی قسم ایسے شہزادے، وہ میں روایت پڑھ رہا تھا